اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری قرآن کی پہلی کلاس ہے، ایزی قرآن کلاس ہے، ایوری ڈے اس کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہم قرآن مجید میں سمجھیں گے کہ اللہ پاک دراصل ہمیں کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ یہ ترجمے کی کلاس بھی ہے اور تفسیر کی بھی تھوڑا بہت ہم ٹچ کریں گے اس کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ فاتحہ ہے جی۔ پہلے سورہ فاتحہ سے مراد، فاتحہ کس کو کہتے ہیں؟ فاتحہ اس کو کہتے ہیں جو کھولنے والی ہو۔ چونکہ ہم جب کتاب کھولتے ہیں تو سب سے پہلے یہی صورت ہمارے سامنے آتی ہے، تو اس لیے اس کا نام فاتحہ ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی وجوہات ہیں، کامن جو ہیں وہ جو عام بیان کی جاتی ہیں وہ یہی دو ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ، ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ دراصل شیطان سے پناہ کیوں مانگی جا رہی ہے؟ اللہ کی پناہ کیوں حاصل کی جا رہی ہے؟ کیونکہ شیطان جو ہے وہ نیک کاموں سے روکتا ہے، اور ہم اب قرآن مجید پڑھنے لگے ہیں تو ظاہری بات ہے یہ شیطان ہمیں روکے گا، اس میں غلط ترجمہ کرنے کا، اس میں انٹرفیرنس کرے گا اور بہت سے معاملات کو یہ خراب کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے اللہ پاک نے کہا کہ پہلے میری پناہ میں آ جاؤ شیطان مردود سے۔ تو آگے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ، بسم سمران میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، ٹھیک ہے۔ الرحمن الرحیم، جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کا معنی بخشش کرنے والا بھی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ رحیم سے مراد مہربان کر لیں، بات ایک ہی ہے۔ اس میں ایک فرق ہے، جب اللہ نے کہہ دی دونوں میں رحمت کا لفظ پایا جا رہا ہے، رحمان میں بھی رحمت ہے اور رحیم میں بھی رحمت ہے، لیکن اللہ پاک یہ دو بار کیوں لا رہے ہیں؟ یہی آج ہم ایزی قرآن کلاس میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ دو بار کیوں آیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رحمان کا اور رحیم کا ایک بہت بڑا فرق ہے۔ رحمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دنیا والوں کے لیے ہے، دنیاوی معاملات میں ہے، دنیا میں رہنے والوں کے لیے ہے، اور رحیم جو ہے یہ آخرت کے لیے خاص ہے، ٹھیک ہے۔ رحمان سے مراد اس کی رحمت جو ہے وہ ہر ایک کے لیے ہے۔ وہ نافرمان ہے، اس پہ بھی اس کی رحمت ہے، وہ نیکوکار ہے، اس پہ بھی اس کو رحمت ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے جو گناہ گار لوگ ہیں ان کو بھی اللہ پاک کتنا رزق دے رہا ہے، اور نیکوکاروں کو بھی کتنا دے رہا ہے۔ وہ چاہے گناہ گار کو دے دے، چاہے وہ نیکوکار کو دے دے، یہ اس کی تقسیم ہے۔ تو یہ تقسیم سب کے لیے ہے، چونکہ اللہ پاک سبھی کو دے رہا ہے، اب کافروں کو بھی دے رہا ہے، مسلمانوں کو بھی دے رہا ہے، تو یہ اس کی رحمت لامحدود ہے دنیا میں۔ اور رحیم جو ہے یہ خاص آخرت کے لیے ہے، نیکوکار بندوں کے لیے، یعنی کہ یہ جو رحمت ہے یہ قیامت والے دن اللہ پاک جو اپنے نیک بندوں کو جنت عطا کریں گے، یہ اس کی اس رحمت کا ظہور ہے۔ ایک ترجمہ ہے۔ دوسری بات کہ اس کے بہت سارے معنی کیے گئے ہیں، اس میں فرق تلاش کرنے کی علماء محدثین نے، مفسرین نے کافی کوشش کی ہے، لیکن بہتر یہ لگ رہا ہے۔ اگر اس کے علاوہ بھی کوئی ترجمہ ہے تو وہ بیٹر ہے، اچھا ہے، کہ ہم کسی کی نفی نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ ہر بندہ اپنے حساب سے ترجمہ کرتا ہے جو اس کو سمجھ لگتی ہے۔ قاعدے قواعد ایک ہی ہوتے ہیں، اور اس کو سمجھ کے آگے اس کو ایک پیوریفائڈ طریقے سے بیان کرنے کا انداز ہر بندے کا اپنا اپنا ہوتا ہے۔ تو ہم کسی کی نفی نہیں کرتے، بلکہ ہم صرف سمجھانے کی کوشش کریں کہ دراصل اللہ پاک نے ہماری طرف جو کتاب بھیجی ہے وہ کہنا کیا چاہ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم روز صبح اٹھ کے میسیج دیکھتے ہیں، ہاں میرے دوست نے بھیجا ہے، مجھے کیا بھیجا ہے، ٹھیک ہے، اس نے فوٹو بھیجی ہے، اس نے ویڈیو بھیجی ہے، اس نے مجھے وائس میسیج کیا، تو وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ ایسے ہی اللہ پاک نے یہ کتاب ہماری طرف بھیجی ہے، تو ہمیں یہی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایزی قرآن کلاس ہے اسی لیے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں کہ دراصل اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہنا کیا چاہتے ہیں۔ آگے فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد سے مراد تمام قسم کی تعریفات ہیں۔ تعریف کیا ہوتا ہے جی ہاں جی نہیں آتا، چلیں کوئی بات نہیں۔ الحمد سے مراد تمام قسم کی تعریفات ہیں۔ تعریف یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی کی کام کی اپریشیشن کرے، اس کو کام کو سراہے، اس نے جو فارمولہ بنایا ہے، کوئی نئی چیز ایجاد کی ہے، یا وہ جو کام کر رہا ہے موجودہ دور میں وہ بہت ہی اچھا ہے، اتنا اچھا ہے کہ ہم اس کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوتی ہے تعریف، اس کی ثنا کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ تو الحمد تمام تعریفیں للہ، اللہ کے لیے ہیں۔ بھئی کیوں اللہ کے لیے ہیں؟ کسی اور کے لیے نہیں ہوتی۔ ہم تو تعریف مولوی صاحب کی بھی کرتے ہیں، امام صاحب کی بھی کرتے ہیں، اپنے سائنٹسٹ کی بھی کرتے ہیں کہ دیکھو کتنا بڑا فارمولہ ایجاد کیا، کتنی بڑی ایک انوینشن کی، کتنی بڑی تھیوری بیان کی، جس کے اندر سے سائنس کے جو ترقی کے راستے ہیں وہ کھل گئے۔ دیکھیں یہ بات الگ ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے کیوں ہیں؟ اس لیے ہیں کیونکہ ہماری جو ایجاد ہے، ہماری انوینشن جو ہے وہ ایک لمیٹڈ ٹائم آف پیریڈ کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ جو
لکڑی کے ٹائر تھے وہ کسی زمانے میں چلا کرتے تھے، اب نہیں ہیں، اب نئے ٹائر ہیں۔ اب جو ٹائر ہیں وہ آنے والے موجودہ دور کے لیے نہیں ہیں، وہ ٹیوب لیس ہو گئے ہیں، ٹیوب لیس سے بھی آگے ایک جدید ٹیکنالوجی آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہماری انوینشن، ہمارے کارنامے جو ہیں، جو ہم کرتے ہیں، وہ ایک طرف ہیں، وہ پائیدار نہیں ہیں۔ کمپیوٹر بنانے والے نے بنایا، اس کی لوگوں نے اس زمانے میں تعریف کی، آج اس کمپیوٹر کی کوئی تعریف نہیں کرتا، کیونکہ وہ سائز میں بہت بڑا ہے، اور وہ اتنے بڑے اس کے پروجیکٹر ہیں، اتنے بڑے اس کے پروسیسر ہیں، اتنے بڑے جو ہیں وہ اس کی چیزیں، اب تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، حتیٰ کہ فرانس کے اندر ایک چیز انوینٹ ہوئی ہے، ایک بیکٹیریا انہوں نے سائنٹسٹ نے ڈھونڈا ہے کہ جس کے اندر اس پوری کائنات کا سارا ڈیٹا، ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق سارے کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ 80 صدیوں تک کا ڈیٹا اس میں محفوظ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز پہلے نہیں تھی، پہلے ایک ایم بی کی اسٹوریج کے لیے اتنی بڑی ڈیوائس یوز ہوتی تھی۔ تو ہمارے جو کام ہیں وہ لمیٹڈ ہے، جبکہ اللہ پاک کی جو تخلیق ہے وہ آل از ویل ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تب بھی بہتر تھی، آج بھی بہتر ہے، وہ ہمیشہ بہتر رہے گی۔ انسان کی تخلیق کل بھی بہتر تھی، آج بھی بہتر ہے، ہمیشہ بہتر رہے گی۔ تو ہمیں سمجھنے میں ذرا دیر لگتی ہے، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ہمارے جو کام ہیں وہ لمیٹڈ ہیں، ہمارے کام کے اندر نقص ہے، جبکہ اللہ پاک نے جو بھی تخلیق کیا، پرندے ہیں، جانور ہیں، انسان ہیں، ان کے اندر بیکٹیریاز ہیں، یا جو بھی چیز اللہ نے پیدا کر دی ہے وہ ساری کی ساری بہت اچھی ہے۔ یہ ہے اللہ کی تعریف، الحمدللہ۔ اسی میں بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک کو کہ یا اللہ میری کوئی تعریف نہیں، میں عالم دین بھی ہوں تو میری کوئی تعریف نہیں، میں نے ایک تفسیر بھی لکھ دی ہے، میرا کوئی کام نہیں۔ یہ عاجزی انسان بیان کر رہا ہے کہ یا اللہ تیری تخلیق، تیرے معاملات، تیرے فیصلے سب سے بہتر ہیں، یہ اللہ پاک کی تعریف ہے۔ الحمد، ساری کی ساری تعریفیں، وہ تعریف چھوٹی ہو بڑی ہو، وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ یہ انسان جو ہے وہ عاجزی کا اظہار سٹارٹ کر رہا ہے۔ آگے 2-3 آیتوں تک تو یہی معاملہ چلے گا، آگے پھر دعا شروع ہوگی۔ آگے فرمایا للہ رب العالمین، رب کا معنی پالنے والا، عالمین جہانوں کا۔ جہان کتنے ہیں؟ جہان بہت سارے ہیں۔ جہان پرندوں کا الگ ہے، فرشتوں کا الگ ہے، جنات کا الگ ہے، انسانوں کا الگ ہے، اور چند پرند کا الگ ہے، اور ساتھ میں جانوروں کا بھی الگ ہے، اور ایسی کئی مخلوقات، ایسے کئی جہان ہیں جو زمین سے باہر ہیں، وہ کائنات کی مخلوقیں بس رہی ہیں لیکن وہ ہمیں معلوم نہیں ہیں، ہم سے پوشیدہ ہیں۔ تو یہی وہ سب جہانوں کا پالنے والا، جب ہم نے کہہ دیا نا سب، تو اس میں سارے ہی آ گئے، سبھی جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ایک انسانوں کا جہان نہیں ہے جس کو وہ پال رہا ہے، بلکہ اس نے بڑی ہی مخلوق پیدا کی ہوئی ہے جس کو وہ پال رہا ہے، اس کو کوئی نہیں کھلا سکتا، اس کو صرف رب العالمین اکیلا پال رہا ہے۔ یہ اس چیز کا اقرار ہو گیا جی۔ ایک تو یہ ہے کہ کام آپ کے بڑے ہیں، تعریف آپ کے لیے ہے، اور ایک آپ پھر ان سب کو جتنے بھی تیری تخلیقات ہیں ان کو تو پالتا بھی ہے، صرف ویسے چھوڑ نہیں دیا۔ آگے یہ بیان اسی لیے ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام طریقے اس رب العالمین کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ آگے فرمایا الرحمن الرحیم، اس کا ترجمہ پہلے ہو چکا ہے، بڑا ہی مہربان، نہایت رحمت کرنے والا ہے۔ یہ دنیا کے لیے رحمان ہے، آخرت کے لیے رحیم ہے۔ آگے فرمایا مالک یوم الدین، وہ قیامت کے روز کا مالک ہے۔ یہاں پہ تصور جو ہے وہ قیامت کا، ایک مرنے کے بعد اٹھنے کا ایک تصور بلڈ کیا جا رہا ہے، ایک تھیوری پیش کی جا رہی ہے جو بالکل 100% صحیح ہے، اور واقعی ایسا ہونا ہے کہ مالک یوم الدین کے وہ مالک ہے، مالک ہے یوم دن کا، الدین جزا کا، اس کو جزا کہہ لیں، اس کو محشر کہہ لیں، اس کو قیامت کہہ لیں، سبھی معنی ایک ہی ہیں۔ الدین سے مراد قیامت کا روز، یوم الدین قیامت کا روز، مالک یوم الدین وہ مالک ہے قیامت کے دن کا۔ اچھا یہ کیوں بتایا جا رہا ہے جی وہ قیامت کے دن کا مالک ہے؟ وہ تو ہے ہی ہے، لیکن یہاں پہ ایک ریمائنڈر دیا جا رہا ہے کہ آپ غلطیاں کرتے ہو تو یہ یاد رکھو کہ ایک دن حساب ہونا ہے۔ یہ اس چیز کا تصور انسان کو دیا جا رہا ہے کہ جو گناہ گار ہیں ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایک نہ ایک دن ہمارا حساب ہونا ہے۔ ہم چاہے جتنے مرضی لوگوں کے حق مار لیں، لوگوں کے ساتھ بدتمیزیاں کریں، معاشرے میں فساد پیدا کریں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بغاوت کریں، ایک نہ ایک دن تو پھر قیامت لگنی ہے، اور وہاں پہ تیری نہیں چلنی۔ وہ مالک کون ہے اس کائنات کا، وہ اس آخرت کا مالک کون ہے؟ وہ رب العالمین ہے، مالک یوم الدین، وہ اس دن کا مالک ہے، وہاں پہ تیری بات نہیں چلنی۔ آج تو ہم بڑی بڑی دلیلیں دیں کہ اپنی جان چھڑوا لیتے ہیں نا، تو دیکھو جی کوئی بات نہیں، سنت ہی تو ہے،
لیکن وہ بتا رہا ہے کہ بس قیامت کے بعد تم جب میرے پاس آؤ گے نا تو میں نے ہر چیز کا حساب لے لینا ہے۔ اس چیز کا بندہ اقرار کرے نا کہ ہاں واقعی میرا حساب ہونا ہے، ایک نہ ایک دن میں نے اٹھنا ہے قبر سے۔ وہ ابئی تھا نا، ایک کافر تھا مکے کا، وہ لے کے آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک قبرستان سے ایک ہڈی اٹھا کے لے آیا۔ اس نے آ کے ایسے ہاتھ پہ رکھی، ہاتھ پہ رکھنے کے بعد ایسے ملنے کے بعد جو وہ خاک بنی نا، اس نے پھونک مار کے اس کو اڑا دیا۔ تو پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نعوذ باللہ آپ کہتے ہیں کہ یہ قیامت والے دن یہ دوبارہ اٹھیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دوبارہ اٹھیں گے کیسے ہو سکتا ہے؟ قیامت والے دن حساب کا دن لگے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ مٹی ہے، بن کی ہے، وہ راکھ ہے، وہ میں نے پھونک مار کے اڑا بھی دیا اس کو ہوا میں، اب یہ کیسے ذرا ذرا اکٹھا ہوگا؟ تو قرآن مجید نے فرمایا ضرب اللہ مثلاً، ہمیں وہ مثالیں دے دے کے پوچھتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ نسی خلقہ، اور وہ یہ بھول گیا ہے کہ رب نے اس کو کیسے پیدا کیا۔ ہم کچھ بھی نہیں تھے، ہم ایک چھوٹا سا لوتھڑا تھے، وہاں سے ہماری تخلیق ہوئی ہے، اور یہی انسان کی حقیقت ہے۔ انسان آج چاہے کافی خوبصورت ہے، پیسے والا ہے، شہرت والا ہے، یا جیسا بھی ہے، اس کی حقیقت دراصل وہ نطفہ ہے جہاں سے وہ پیدا ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ انسان کوئی عاجزی کا اظہار ہوا ہے ان تینوں آیتوں میں۔ آگے پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ ہم کل پڑھیں گے یہاں سے، ٹھیک ہے؟ وقت ہمارا پورا ہوا چاہتا ہے۔ یہ قرآن کی کلاس ہے، روزانہ 1 بجے میں کوشش کروں گا ریکارڈنگ اس کی لائیو ہوا کرے، اگر لائیو ہوگی ٹھیک ہے تو اس کا بعد میں ریکارڈنگ میں ہم اپلوڈ کر دیا کریں گے۔ یہ مدینہ چینل ہے، اس کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اس کو پھیلائیں، اور ترجمہ ضرور پڑھیں، اور صرف ترجمہ نہ پڑھیں، یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ اللہ پاک کیا بتایا ہے۔ دراصل یہ ایزی قرآن کلاس کا مقصد ہے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق نبی الکریم۔